باب حرق الحصیر لیصد به الدم، باب چٹائی کا جلانا تاکہ اس کے ذریعے خون روکا جا سکے، یعنی بوریا جلا کر خون بند کرنا. حدثني سعید بن عفیر حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن القاری عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی قال لما كسرت على رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیدۃ وادمی وجهه وكسرت رباعیته وكان علی یختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة علیہ السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت الى حصیر فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق الدم. سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ جب توڑا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر، یعنی مارا گیا مراد ہے. ابن قمیعہ نے جنگ احد کے موقع پر جو پھینکا تھا نا، تو آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور سامنے کے 4 دانتوں میں سے ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا آپ کا، تو خون آپ کے زخموں سے بہ رہا تھا. وہ ادمیہ کا لفظ دم سے ہے، یعنی خون نکلنے لگا، وجہہ آپ کے چہرے سے، وہ کسرت اور ٹوٹ گئی یا توڑ دی گئی، رباعیتہ آپ کے 4 دانتوں میں سے ایک دانت. وکان علی یختلف بالماء، اور علی رضی اللہ عنہ پانی لا رہے تھے، فی المجن ڈھال میں، یعنی اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لا رہے. ڈھال وہ ہوتی ہے نا جو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے اپنے آگے کی جاتی ہے. وجاءت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ آ گئی، تغسل عن وجہہ الدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون صاف کر رہی تھی. فلما رأت فاطمہ علیہ السلام، پھر جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، الدم خون کو، یزید علی الماء جو پانی سے زیادہ ہو رہا تھا، کثرتاً کثرت کی وجہ سے، یعنی دھونے سے بھی وہ بہتا ہی چلا جا رہا تھا. عمدت الی حصیر، تو انہوں نے چٹائی کا ارادہ کیا. فاحرقتها، ایک چٹائی لی، اس کو جلایا. والصقتها، اور اس کو چمٹا دیا، رکھ دیا، علی جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر. فرق الدم، تو خون رک گیا، یعنی وہ جو چٹائی کی راکھ تھی وہ لگا دی گئی. تو عربوں میں کھجور کے پتوں سے چٹائی بنائی جاتی تھی، آج کل بھی بناتے مسلے اور چٹائیاں. بیک ہوم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ابھی تک ان پہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، بچھانے کے کام بھی آتی ہیں. یعنی کارپیٹس جہاں نہیں ہوتے، لوگ نیچے فلور سیٹنگ کے لیے بھی چٹائیاں بناتے ہیں، اور وہ زیادہ آرگینک اور نیچرل ہوتی ہیں بجائے سنتھیٹک چیزوں کے. تو بہرحال راکھ جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی ہو یا پٹسن کے بوریے کی ہو یا سوتی کپڑے کی، تو ان سب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ خون بند کر دیتی ہے. تو اصل میں خون کی رگیں بند کرنا مقصود تھی، اور جب وہ راکھ اوپر چپکائی گئی تو اس کی وجہ سے خون رک گیا، اور یہ اس جگہ کو بھی خشک کر دیتی ہے جہاں سے خون بہ رہا ہوتا ہے. امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے، باب التداوی بالرماد، راکھ سے علاج کرنا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھو رہی تھی، منہ دھو رہی تھی، خون دھو رہی تھی، لیکن خون رک ہی نہیں رہا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گہرے زخم کو اگر پانی سے دھویا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا بہت خون ہو تو دھونے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ گہرا زخم ہو تو دھونے سے ختم نہیں ہوتا. تو اس صورت میں دوا کا استعمال بہتر ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی بات افضل ہے، راکھ سے علاج کرنا یا کوئی جدید دوائی استعمال کرنا؟ جدید طور کی دوائی استعمال کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں تو راکھ ہی اویلیبل تھی، لیکن آج کے دور میں اگر زیادہ بہتر کوئی علاج موجود ہے تو اس علاج کو اختیار کرنا بھی عین دینداری ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج راکھ سے کیا گیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے، کیونکہ آپ نے یہ عبادتاً نہیں کیا تھا، عادتاً کیا تھا. یاد رہے گی یہ بات؟ تو جو چیزیں عبادتاً کی جائیں گی وہ تو کنٹینیو کریں گی، اور جو عادتاً یعنی کسی خاص کلچر میں ہوتی ہیں، خاص علاقوں کے خاص کھانے ہوتے ہیں یا علاج کے طریقے ہوتے ہیں،
تو وہ اگر نہ بھی اختیار کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں جن پر آپ نے تاکید کی ہے جیسے کستندی ہے, جیسے شہد ہے, یا اور جو چیزیں آپ نے ریکمینڈ کی ہیں, تو ان کو آج بھی زیادہ بہتر سمجھنا جو ہے وہ درست ہے, کیونکہ ان پر آپ کے اقوال موجود ہیں, یعنی آپ نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے. ٹھیک, راکھ کو آپ نے ریکمینڈ نہیں کیا, بس ٹھیک ہے لوگ لگاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھر میں دوا نہیں ہوتی اور خون ہے کہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی سوتی کپڑا اسے فٹافٹ جلا کے اس کی راکھ رکھ دی جائے جب تک ڈاکٹر آئے یا ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ایک انسان ہے, اور آپ پر وہ بہت سی چیزیں گزری جو عام انسانوں پہ گزری, یا آپ ان بہت سی چیزوں کا ایکسپیرئنس کرتے تھے جو عام انسان کرتے ہیں, جیسے نیند آنا, بھوک لگنا, کھانا پینا, زخم لگنا, دوا کرنا, درد ہونا, گرمی اور سردی کا احساس ہونا, رنج و غم کا احساس ہونا, سینے کا تنگ ہونا, سینے کی گھٹن ہونا, جیسے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. دس از ویری ہیومن. تو اگر ہمارے میں سے کسی کا ہو جائے تو کوئی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی بہت دفعہ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن کا عارضہ ہو یا بیماری ہو تو لوگ اس کو اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کو تو یہ تکلیف ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح لوگ کہیں گے کہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے جو تم ڈپریشن میں آ گئی ہو. نہیں, انسان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر غم بھی آ جاتے ہیں, دکھ بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات اس کی وجہ لوگوں کے رویے ہوتے ہیں, بعض اوقات کوئی غم اور صدمہ ہو سکتا ہے, کسی چیز کی فکر ہو سکتی ہے, اور بعض اوقات کوئی فزیکل ریزن بھی ہوتی ہے, یعنی ہارمونز کا امبیلنس یا کچھ کیمیکل امبیلنس جسم کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس میں سے ون آف دا ریزن از اسپرچل ریزن, کہ جب اسپرچلی انسان بہت ویک ہوتا ہے تو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. ورنہ کسی بھی انسان کو, چاہے وہ اللہ سے ڈرنے والے کیوں نہ ہو, اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے, یا مستقل بیماری کی شکل نہ بھی ہو تو وقتی طور پر وہ ڈاؤن فیل کر سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیات گزری. اسی طرح کسی خاص معاملے میں بہت وری کرنا, پریشان ہونا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کا باخع النفس کا, شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یہ کیفیت کب آتی ہے انسان کی؟ جب انسان کسی ایک مسئلے کے بارے میں بار بار سوچے چلے جاتا ہے, ان لوگوں کا بنے گا کیا. جیسے مائیں اپنے بچوں کے غم میں, کسی بچے کی کسی بھی تکلیف پر بعض اوقات اپنے آپ کو جیسے ہلاک کر ڈالیں گی, اس درجے تک تکلیف محسوس کرتی, تو کوئی حرج نہیں. یعنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کا علاج نہ کیا جائے, ان کی مدد نہ کی جائے, لیکن اس کیفیت سے گزرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی ٹیبوز ہے نا, کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نیک انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس پر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نیک ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ اگر یہ نیک ہوتا تو بیمار نہ ہوتا, اگر یہ اللہ والا ہوتا تو اس پر ڈپریشن نہ ہوتا, اس کو کوئی تکلیف نہ آتی. تو ایسا نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں, ان پہ تکلیف آئی تو انہوں نے کیا کہا, انی مسنی الضر, مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے بیماری آئی ہے. یعنی پیغمبر بھی بیمار ہو سکتے ہیں, اور ان پر صرف بیماری نہیں, کئی چیزیں آ گئی تھی بیک وقت, آزمائشیں آ گئی تھی. تو کسی پر بھی کوئی آزمائش آ سکتی ہے, اس سے ججمنٹل نہ ہو, اس کے بارے میں برا نہ سوچے کہ اس نے کوئی گناہ ہی کیا ہوگا, یہ غلط کاری ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بلکہ ہمدردی کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کی کیا کیفیت تھی, غم کے مارے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, ان کی آئی سائٹ چلی گئی غم کے مارے. اتنا غم, ایک پیغمبر اور پھر غم ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر اس کے بعد پڑ جائے یا کسی کام کرنے کے قابل نہ رہے, نہیں. غم اپنی جگہ, لیکن انسان جب اللہ کی عبادت سے, اللہ کے ذکر سے مدد لیتا ہے تو دلوں کا اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
کوئی آزمائشیں زندگی میں بعض اوقات انسان کی ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ جن سے فوری طور پر جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اسی لیے وہ کہتے تھے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. تو زندگی میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی دل تنگ ہوتا ہے، کبھی انسان کا موڈ آف ہوتا ہے، کبھی وہ لو فیل کرتا ہے. تو اس میں اپنے آپ کو پرکھنا ضرور چاہیے کہ میری نمازیں تو ٹھیک ہے، میرا قرآن ٹھیک جا رہا ہے، میں اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ رہی ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی اچھے انسان کے پاس تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی غم ہی نہ ہو، ساری تکلیف ہی دور ہو جاتی. آہستہ آہستہ آپ کا دل کھلنے لگتا ہے. یعنی بعض لوگ اتنے ماشاءاللہ امپاورڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ان سے ملاقات، ان سے بات، ان کی کمپنی انسان کو ایک خاص طرح کی انرجی دیتی ہے. اور پھر قرآن کو مجلس میں بیٹھ کے پڑھنے سے ایک خاص قسم کی انرجی ملتی ہے اور سارے غم اور دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں. اوور آل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء جو ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی عام انسانوں کی طرح مختلف تکلیفوں کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. دنیا جو ہے وہ راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائشوں کی جگہ، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور کسی بھی تکلیف کے آنے پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آ گئی، کیونکہ یہ تو آنی ہی آنی، ایک کے بعد ایک امتحان آتے ہی رہتے ہیں. دنیا میں انسان آتا ہے تو سب سے پہلے ہنستا ہے کہ روتا ہے؟ روتا ہے. لیکن ایک مومن جب فوت ہوتا ہے تو اگر اس کا انجام اچھا ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ کی پکار سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کے لیے اسٹرگل تو کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس میں انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ پھر انسان اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے، میں تو ہوں بہت گناہگار، میرے تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا تو یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری آپ کی بیماریاں قرآن پڑھنے سے کیور بھی ہوتی ہیں، قرآن شفا ہے. لیکن بعض بیماریاں جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض کو وقت لگتا ہے، تو وہ وقت بھی دینا چاہیے انسان کو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول بھی جاتے تھے. جیسے آپ پر کچھ عرصہ ایک ایسی کیفیت آئی کہ جس سے آپ کسی اہلیہ کے پاس جاتے تھے اور آپ کو یاد نہیں ہوتا تھا کہ آپ گئے کہ نہیں. اور یہ کیفیات بھی انسانوں کے اوپر گزرتی رہتی ہیں. کبھی نماز میں بھی آپ 4 رکعت کی نماز پڑھنے کی بجائے 2 پر بھی آپ نے سلام پھیرا. ہر وقت نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. ٹھیک ہے. اگر کوئی نیک انسان یا کوئی دین والا انسان کبھی کسی معاملے میں کچھ بھول جائے تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیسا دیندار ہے، یہ اپنا وعدہ ہی بھول گیا. یعنی انسان جو ہوتے ہیں خطا کے پتلے ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، خون اٹ سیلف از ناٹ پلید. ٹھیک ہے. یعنی حضرت فاطمہ جو دھو رہی تھی وہ یہ کہ مریض کو اگر خون کہیں سے نکل رہا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، وہ اس سینس میں دھو رہی تھی. بعض اوقات صحابہ کرام جیسے جنگوں میں خون والے کپڑوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے رہتے تھے. لیکن یہ یاد رکھیے استحاضہ کا خون ناپاک ہے، پیریڈز کا خون ناپاک ہے. جی ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کہا تھا نا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں. جب تیرے حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دے، اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھو کر نماز ادا کرو. ٹھیک ہے، پیڈ بدل کے نماز ادا کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طہارت کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے. یعنی بعض علماء کے نزدیک تو خون نجس بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اگر کسی وجہ سے کوئی خون لگ گیا ہے تو کپڑا ہٹا دے. لیکن بعض اوقات ممکن نہیں بھی ہوتا تو اس میں اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. بعض اوقات دانت سے خون نکلا یا جسم میں کہیں کٹ لگا، کہیں مچھر کاٹ گیا یا کچھ، تو کپڑے کو خون لگا رہ گیا اور آپ نے نماز پڑھ لی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. باب الحمى من فیح جہنم، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، یعنی بخار سے جہنم کی یاد آتی ہے.
جس طرح دنیا کی خوشیاں اور اس کی راحتیں جنت سے ایک تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہم اس جگہ کو جنت کہنے لگتے ہیں جہاں سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اسی طرح بخار وغیرہ کا تعلق جہنم سے ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی حقیقی آگ سے ہی کچھ ہو تعلق، اللہ بہتر جانتا ہے. حدثني يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار دوزخ کی بھاپ ہے تو اس کو پانی سے بجھاؤ. فأطفئوها بالماء. قال نافع کہتے وکان عبداللہ یقول اکشف عنا الرجز. عبداللہ کہا کرتے تھے، یعنی عبداللہ بن عمر کو جب بخار آتا تو وہ کہا کرتے تھے یا اللہ ہم پر سے اپنا عذاب دور کر دے. یعنی بخار کو ایک طرح سے عذاب کی قسم سمجھتے تھے کیونکہ من فیح جہنم کی وجہ سے. آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آیا تھا مرض الموت میں تو آپ نے 7 مشکوں کا پانی اپنے اوپر بہانے کو کہا تھا. تو بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے. بعض اوقات اچانک نہلانے سے تکلیف اگر ہوتی ہے تو پانی کی پٹیاں وہ رکھی جا سکتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جسم میں 4 قوتیں ہیں، گرمی، سردی، تری اور خشکی. جب یہ معتدل ہوتی ہیں ساری قوتیں تو انسان صحت مند ہوتا ہے. جب ان میں سے کسی چیز میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو بخار جو ہے اس سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر باری کا بخار جو بہت سردی لگ کے چڑھتا ہے نا، تو اس میں عموماً مریض کو ایک رضائی، کمبل، اوپر کچھ، پھر جب بخار چڑھ جاتا ہے تو فوراً وہ سب کچھ اتار دینا چاہیے ورنہ وہ بخار نہیں اترتا. مجھے یاد ہے کہ جب تیمیہ پیدا ہوئی تو اس کے بعد مجھے تھروٹ انفیکشن ہو گیا تو بخار ہو گیا، اور وہ بخار ایسا تھا کہ سردی لگ کے بخار چڑھتا تھا. تو میں گھر پہ ہی تھی اور مجھے اسی طرح بخار ہوا تو ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا. جب ڈاکٹر گھر آئی تو اس نے سارے کپڑے ہٹا دیے. اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں کہ اتنا شدید بخار ہے اور اوپر سے آپ نے اتنا کچھ اوڑھا ہوا ہے. تو بخار کی گرمی جب ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ اڑانا نہیں چاہیے. مریض چاہتا بھی ہے کچھ اوڑھنا تو لائٹ چیز ہو، کیونکہ جب سردی لگ کے چڑھتا ہے تو انسان پھر کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اسی کے اندر ہی. جب بخار چڑھ جاتا ہے پھر سردی اتر جاتی. تو عموماً یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر میں، یعنی گرمیوں کا موسم ہو جیسے اگر، تو اس میں بچوں کو رکھنا چاہیے جس کو بھی بیماری ہو. تو زیادہ زیادہ پانی پلانا بھی چاہیے، یعنی بخار کے موقع پر جسم پہ پانی کی پٹیاں رکھنی چاہیے. کبھی برف بھی لگانی ہوتی ہے، کبھی برف کی چھوٹی چھوٹی کیوبس چوسنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں، یا کبھی غسل کیا جاتا ہے. تو جو بھی طریقہ کوئی معالج آپ کے لیے ریکمینڈ کرے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور پانی جو ہے اوور آل پانی ہر قسم کے بخار کے لیے فائدہ مند ہے. It's actually related to the last hadith we just covered, that you were mentioning about, like that, there's other reasons why somebody could be extremely sad or whatever they're experiencing. And the example that came to mind was when Musa alayhi salam, when he had reached Madian and he was under the tree, and a dua he made where he was like, Allah, I'm in need of whatever good you have to give me. That actually one of the first things that he experienced was that the daughter came and got him, and then he went to the father and he was able to talk with the father. Like it's mentioned, right, that he explained his whole situation and what he was going through. So sometimes even having that chance to talk to somebody, and nowadays like you have therapy that people go to, that's not a concept that's haram or that should be looked down upon. Bilkul. Because whether it's somebody that you can confide in, talk to elevate that. Yes, you talk to Allah, but also just a human being to talk to. That shouldn't be considered taboo. It's a concept. Islam talked about therapy before it became popular. Subhanallah. So just something to think about. کیونکہ لوگ ویسے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو چھپاتے نہیں، لیکن اگر سائیکیٹرسٹ کو دیکھیں یا پھر سائیکالوجسٹ کو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے یا اس کو کوئی مینٹل ڈیزیز ہے، تو اس سے پھر اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. Sir, I wanted to mention something about the previous hadith as well. Burning a mat to stop the bleeding. Here, the palm leaves were used.
and they were burnt. A lot of times, certain substances have the property that they remain hot, but they do not heal. But the use of palm leaves, and as you mentioned, suti cloth, the cotton cloth, and even paper for that matter, is often used in developing countries as a means to stop, to control the bleeding, because what happens is the substance immediately cools down and it retains the property of healing the wound. Okay. So it does not cause harm, at the same time it cures as a first aid. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. اسماء بنت ابی بکر جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب ان کے پاس کوئی عورت لائی جاتی جس کو بخار ہوتا تو اس کے لیے پانی منگواتی، پھر وہ اس پہ ڈالتی، یعنی اس کے گریبان پر ڈالتی، چھینٹے مارتی. قالت، وہ کہتی ہیں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یأمرنا، ہمیں حکم دیتے، ان نبردھا بالماء، کہ ہم پانی کے ساتھ اس بخار کو ٹھنڈا کریں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ایک صحابیہ کا عمل بھی پتہ چلتا ہے. اس میں یہ کہ اور کچھ نہیں تو وضو بھی کروایا جا سکتا ہے، یعنی مریض کو بخار میں ہاتھ منہ دھلا کے وضو کرا کے تو اس سے بھی ٹھنڈک ہو سکتی ہے. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حمى یعنی بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سعید بن مسروق عن عبایۃ بن رفاعہ عن جدہ رافع بن خدیج قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحمى من فوح جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رافع بن خدیج نے فرماتے ہوئے سنا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، فبردوها بالماء، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو. بعض شارحین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد مریض کی طرف سے پانی کا صدقہ کرنا ہے، یعنی بخار ہوا ہے تو پانی کا صدقہ کرو تاکہ بخار ٹھنڈا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے. یعنی جب کسی پیاسے کی پیاس بجھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مریض سے بخار کی شدت بجھا دے گا. آپ کسی کی پیاس بجھا رہے ہیں، اس کی گرمی دور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کی بیماری دور کر رہے ہیں. کمبائن بھی کر سکتے ہیں، مریض پہ بھی گیلی پٹی رکھیں اور کسی کو پانی بھی پلائیں. اسی طرح کنواں کھدوانا یا اور اسی طرح جو بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے پانی سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ